اس لیے یہ دعوت دی ہے اللہ نے کہ سنیں بھی اچھی طریقے سے، اور جب عمل کے لیے تقاضا آئے تو اچھی طرح عمل کرے. کہ مؤذن نے کہا نماز کے لیے آؤ، جب نماز پڑھے تو کیسی نماز پڑھے؟ کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھے. مؤذن پکار رہا ہے نا حی علی الصلاۃ، تو کیسی نماز پڑھے؟ کہ مؤذن کی اذان بھی سنی کہ ہاں پہنچ گئے. عمل کو اچھا بنانے کے لیے صحابہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. یہ صحابہ کی نصیحتوں میں ہے. انس بن مالک، علی بن ابی طالب، یہ حضرات یہ کہتے ہیں مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. عمل کو اچھا بنانے کے لیے، نماز کو اچھا بنانے کے لیے وقت دو. یہ مثال دے رہا ہوں کہ عمل اچھے کیسے بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. یہ حدیث میں ہے. نماز اچھی بنے اس کے لیے کیا کرے؟ کہ پیٹ کو ہلکا رکھو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت سی دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ لے کر کے نماز پڑھو گے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ تو پھوس پھوسی ہوگی. پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے. کیوں؟ بہت سے جھگڑے اپنے ساتھ لگا رکھے ہیں. وہ نماز اچھی نہیں ہوگی، وہ تو ہلکی پھلکی ہوگی، جلدی پوری ہو جاوے. اس لیے کہا کہ اپنے پیٹ کو پیٹھ کو اللہ کی عبادت نماز کے لیے ہلکا رکھو. ہاں یہ پیٹ بھی ہلکا رہے. ہاں پیٹ بھاری ہوگا تو کہ اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا. جی ہاں، تو یہ عمل کو اچھا بنانے کی بات ہے کہ عمل کو اچھا بناؤ، کہ اس کی صورت بھی اچھی بنے، اس کی حقیقت بھی اچھی بنے. ہاں صورت اچھی بنتی ہے سنت کی پابندی سے. عمل کی صورت اچھی بنتی ہے کس سے؟ سنت کی پابندی سے. سنت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو. کہ سنت کے مطابق ہو گیا کہ وہ اچھا ہوا. اس سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے کہ عمل ہو گیا طریقے کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے عمل صحیح کرنے کے لیے اور مسائل بھی بتاتے تھے. فضیلت بتائی کہ ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے. مثال کہہ رہا ہوں، ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اللہ کے یہاں سجدے سے ہوتی ہے. یہ فضیلت ہوئی مثال کی. پھر سجدے کا مسئلہ بتایا تاکہ اس کی شکل صحیح ہو جائے. فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضاء پر کروں. سجدہ صحیح کرنے کی شکل. ہاں یہ سجدہ کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہتا تھا کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ سن کر کے. تو سجدہ صحیح کیسے بنے گا؟ تو ایک تو فضیلت بتائی کہ اس یقین کے ساتھ کہ جو میں اب سجدہ کر رہا ہوں یہ زمین آسمان سے بہتر ہے، اور میں جو سجدہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرب ہے، مجھے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی. جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے. پھر کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. یہ مسئلہ بتایا ہے. علماء کرام دونوں بتائیں گے، فضائل بھی بتائیں گے، مسائل بھی بتائیں گے. کہ فضیلت سن کر شوق پیدا ہوگا اور مسائل سن کر عمل کی شکل صحیح ہوگی. جی ہاں، عمل کی شکل صحیح کرنی پڑتی ہے. کوئی فارم بند کر کے آپ لے جاؤ گے نا کاؤنٹر پر، غلط ہوگا تو واپس کرے گا. وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ جاؤ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. وہ ٹھیک نہیں کرے گا کاؤنٹر والا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، غلط ہے یا کچھ کمی ہے تو واپس کریں گے کہ کچھ صحیح بھر کر کے لاؤ. ایسے عمل کہ اس کی شکل صحیح ہو گئی تو پھر وہ قبول ہو جائے گا، پسند آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ کو قبول ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا. جی ہاں، یہ مسئلہ بتایا کہ 7 اعضاء پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے تاکہ سیدھا صحیح ہو جاوے. کہ 7 اعضاء کون سے؟ کہ 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ اور 1 چہرہ، یہ 7 ہو گئے. سیدھا صحیح کرنے کی شکل. اب یہ سیدھا سنت کے مطابق ہوا، یہ عمل کی شکل صحیح ہوئی. اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کرو، سیدھا کرو، قرآن پاک میں کہ سیدھا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کرنے کی صحیح شکل بتائی. اس طرح پورے دین میں ہے کہ دین کے عملوں کی ساری شکل صحیح ہو جائے. اس لیے نبی بھیجے گئے ہیں کہ وہ عمل کر کے بتائیں، عمل کر کے بتائیں کہ دیکھو یہ شکل صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، یہ صحیح شکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو بات کو سنتے ہیں اور جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بناتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں عمل کرنے کے لیے. جیسے دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر عمل میں لاتے ہیں. بغیر سیکھے سمجھے نہیں بیٹھ جاتے عمل کرنے کے لیے. سیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر عمل میں لائیں گے. دین کا بھی میرے دوستو یہی تقاضا ہے کہ بات سنی، اب عمل کا تقاضا آیا کہ یہ کرو، یہ کرو، تو اب اس عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. اللہ کا یہ تقاضا ہے، اسے پورا کرو. یہ ہے تو اس کو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، کہ اتباع احسن کرتے ہیں، عمل کی اچھی شکل بناتے ہیں. اگر یہ بات ہو گئی تو کہ ہاں پھر یہ لوگ صحیح راستے پر ہے، یوں کہا یہ صحیح راستے پر ہے، ان کا رخ صحیح ہے. اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی سمجھدار ہیں. کہا یہی سمجھدار ہے کہ سنے بھی، مانے بھی، عمل بھی کرے اور عمل کی اچھی اچھی شکل بناوے. تو یہ تو سننے کی بات ہوئی ہے کہ سننے میں یہ ذمہ داری ہے. اللہ کرے یہ ذمہ داری ہم سے پوری ہو جاوے. پھر آدمی نہیں بھولے گا، اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں ٹیپ ہو جائے گا. کیونکہ دل جس چیز سے متاثر ہوگا اس کو وہ آدمی بھولتا نہیں ہے. دل متاثر نہیں ہوتا ہے اس لیے بھول جاتا ہے. یہ مزاج ہے کہ کسی بات سے آدمی کا دل متاثر ہوا پھر اس کو نہیں بھولے گا. ہاں، کہ تاثر ایک بڑی طاقت ہے، توجہ ایک بڑی طاقت ہے کہ آدمی میں توجہ دینے کی طاقت ہے، تاثر کی بھی، اثر لینے کی بھی طاقت ہے. تو جب دین کے ساتھ توجہ ہو، دین کے ساتھ تاثر ہو، پھر وہ دین بھولا نہیں جائے گا. یہی بات تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر کہ وہ تاثر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے، اپنا کام کراتے تھے. اس لیے لکھائی پڑھائی زیادہ نہیں تھی، لکھائی پڑھائی زیادہ نہیں تھی. ہاں، چھاپنے چھپوانے کی باتیں زیادہ نہیں تھی اور کوئی بات چھوٹتی بھی نہیں تھی. ہاں، کہ کوئی بات رہ گئی کہ نہیں، کوئی بات نہیں رہی. ایسا ہی فرمایا تھا، یوں کہتے ہیں ایسا ہی فرمایا تھا. وجہ کیا ہے کہ دل متاثر ہوا ہے تو اسے نہیں بھولتے وہ. ہاں، اس لیے یہ مزاج اس کو پیدا کرنا ہے ہمارے اندر. ہماری جو یہ محنت ہے یہ ایک دین کا ایک خاص مزاج پیدا کراوے گی. ہاں، کیونکہ یہ نبیوں والی محنت کہلاتی ہے، یہ حکموں والی محنت کہلاتی ہے. چیزوں والی محنت سے لوگ چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں، اچھی سے اچھی بنائیں گے. ایک ایک چیز کو کتنی شکلوں میں پیش کریں گے اپنی محنتوں سے.
دین میں بھی میرے دوستو یہ بات ہے کہ اپنے دین کو اچھی سے اچھی شکل میں لینا دینا ہے، کہ اس کی محنت ہے، کہ اس کی محنت ہوئی تو دین اچھی شکل سے زندگیوں میں آئے گا۔ اس لیے دین کا یہ تقاضا ہے کہ زندگیوں کو اپنے دین کی محنت پر لگاویں اور اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاویں۔ ہر آدمی کی صلاحیت امانت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بولنے کی، کرنے کی جتنی طاقتیں دی گئی ہے یہ امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ میری صلاحیت